السلام علیکم ناظرین، کلاس نہم کی اردو کی کتاب کی ایک نظم کرکٹ اور مشاعرہ جس کے شاعر ہیں دلاور فگار۔ سب سے پہلے ہم اس کے مقاصد تدریس کی بات کرتے ہیں۔ طنز و مزاح ہے کیا؟ طنز و مزاح یہ مرکب ہے دو الفاظ طنز اور مزاح کا۔ طنز کے لفظی معنی طعنہ یا چھیڑ کے ہیں، جبکہ مزاح کے معنی ہنسی مذاق ہے۔ ایسی تحریر جو آپ کو ہنسا دے اور اس میں تنقید بھی مزاح کی شکل میں ہو طنز و مزاح کہلاتی ہے۔ طنز و مزاح دراصل زندگی میں پائی جانے والی ناہمواریوں کو دلچسپ اور فنکارانہ انداز میں بیان کرنا ہے۔ ہنسنا ہنسانا، جس کا ادبی نام طنز و مزاح یا شوخی و ظرافت ہے، آدمی کا جبلی عمل ہے۔ شوخی و ظرافت کم یا زیادہ ہر شخص میں فطرتاً اور طبعاً پائی جاتی ہے۔ سماجی ناہمواریاں، معاشرتی بے اعتدالیاں اور ناانصافیاں طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا محرک بنتی ہیں۔ اب آتے ہیں طنز و مزاح کی روایت کی طرف۔ باقی زبانوں کی طرح اردو شاعری میں بھی طنز و مزاح کے عناصر شروع ہی سے ملتے ہیں۔ یہ سفر جعفر زرٹلی، سودا اور انشا سے شروع ہوا، لیکن منشی سجاد حسین کے اخبار اودھ پنچ کے زیر اثر اکبر الہ آبادی نے اس کو باقاعدہ اردو شعری ادب کا حصہ بنا دیا۔ ان کے طرز بیان سے اقبال بھی کسی حد تک متاثر ہوئے۔ اکبر کے بعد اس میدان میں بڑا نام سید محمد جعفری اور سید ضمیر جعفری کا ہے۔ اب آتے ہیں دلاور فگار جو اس نظم کے شاعر ہیں ان کی طرف۔ عہد حاضر کے ظرافت نگار شعراء میں دلاور فگار ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ان کا شعری مجموعہ انگلیاں فگار اپنی کا نام مرزا غالب کے ایک مشہور شعر سے لیا گیا ہے۔ ان کے ہاں سماجی و تہذیبی شعور کے ساتھ اصلاحی انداز بھی نظر آتا ہے۔ ان کے بیشتر نظمیں ایک خاص ماحول سے منسلک ہیں۔ ان کی شاعری میں ان کی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ مصرے کی چابک دستی، برجستگی اور مضامین میں تنوع دلاور فگار کی شناخت ہیں۔ وہ روزمرہ واقعات کو بھی دلچسپ بنا کے سناتے تھے۔ مختلف اقوام کے میل جول سے بول چال میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہوتے رہتے ہیں۔ برصغیر کی زبانوں میں جہاں آ کر رہنے والے ترکی، پرتگالی اور انگریزی باشندوں کے میل جول سے ان زبانوں کے الفاظ اردو میں شامل ہو گئے ہیں، اور اردو نظم و نثر میں دوسری زبانوں کے عام الفاظ کا استعمال بالکل درست ہے۔ اب آتے ہیں گرامر کی طرف۔ مجاز مرسل کی اقسام۔ مجاز مرسل علم بیان کی ایک قسم ہے، یعنی کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور ان دونوں معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق موجود ہو تو اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ اس کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے جز بول کے کل مراد لینا، جیسے الحمد سنا ہے۔ اب ایک لفظ الحمد بول کر پوری سورت فاتحہ مراد لی ہے، یعنی جز بول کر کل مراد لینا۔ دوسرا ہے کل بول کے جز مراد لینا۔ جب ہم کہتے ہیں کرسی ٹوٹ گئی ہے تو پوری کرسی بول کے ہم نے مراد ہے لیا ہے کہ اس کا ایک حصہ، یعنی کہ ایک ٹانگ بالفرض ٹوٹی ہے، تو یہ کل بول کے ہم نے جز مراد لیا۔ تیسرا ہے ظرف بول کے مظروف مراد لینا۔ ظرف کہتے ہیں برتن کو، اور مظروف جو اس برتن کے اندر ہو۔ اس نے ایک بوتل پی، اب بوتل ظرف ہے، ہم نے یہ بول کے مراد کیا لیا ہے کہ اس بوتل کے اندر جو مشروب تھا وہ اس نے پی لیا ہے۔ چوتھا ہے مظروف بول کے ظرف مراد لینا، جس طرح ہم کہتے ہیں آگ پر دودھ رکھ دیا ہے، اب دودھ بول کے ہم نے مراد وہ برتن لیا ہے جس میں دودھ تھا، یعنی وہ برتن آگ پر رکھ دیا ہے، تو آگ پر دودھ رکھ دیا ہے، مظروف بول کے ظرف مراد لینا۔ اب گرامر میں اگلا حصہ ہے کنایا۔ کنایا کا معنی ہے اشارے سے بات کرنا، کسی لفظ سے ایسی بات مراد لینا جو اس کے معنوں کو لازم ہو۔ اس سے تحریر و تقریر میں لطف پیدا ہوتا ہے، جس طرح کہ ہے پیٹ کا ہلکا ہونا۔ اب یہ اس آدمی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی وہ آدمی جو راز کی بات نہ رکھ سکتا ہو، اسے آگے بول دیتا ہو، کہہ دیتا ہو، تو اس میں اس کے لیے کنایتاً یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ پیٹ کا ہلکا ہونا۔ آگے جملے کی اقسام۔ جملے کی 2 بڑی اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ وہ جملہ جس میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں، یعنی مسند الیہ ہوتا ہے جس کی طرف کسی بات کی نسبت دی گئی ہو، اور مسند وہ بات ہوتی ہے جس کی کسی شخص کی طرف نسبت دی گئی ہو۔ تو وہ مسند اور مسند الیہ اگر دونوں اسم ہوں اور آخر میں فعل ناقص آئے تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ جس طرح حمید ذہین ہے، اس میں حمید مسند الیہ ہے، اس کی طرف نسبت دی گئی ہے ذہانت کی، اور ذہین مسند ہے، اس کی نسبت دی گئی ہے حمید کی طرف۔ یہ دونوں اسم ہیں، اور ہے جو ہے یہ فعل ناقص کہلاتا ہے، جملے کو مکمل کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہوا۔ آگے جملہ فعلیہ، یعنی وہ جملہ جس میں مسند الیہ اسم اور مسند فعل ہو۔ جمیل پڑھتا ہے، اس میں جمیل مسند الیہ ہے، اس کی طرف نسبت دی گئی ہے پڑھنے کی، اور جو پڑھتا یہ مسند ہے اور یہ فعل ہے،
اور ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے، تو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے جس میں مسند الیہ اسم ہو اور مسند فعل ہو. جمیل پڑھتا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہوا. اب آتے ہیں تشریح کی طرف. پہلا شعر ہے، مشاعرہ کا بھی تفریح ایم ہوتا ہے، مشاعرہ میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے. اردو ادب میں مزاحیہ شاعر کے طور پر معروف ہیں. اس نظم کرکٹ اور مشاعرہ میں شاعر ایک کھیل کرکٹ اور شعراء کی شعر پڑھنے کی محفل یعنی مشاعرے کے درمیان اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں مماثلت بیان کر رہا ہے. شاعر نے اس نظم میں بہت سے انگریزی الفاظ کو قافیے کے طور پر استعمال کیا ہے، جیسا کہ اس شعر میں بھی قافیے ایم اور گیم ہیں. ایم کا معنی مقصد اور گیم انگریزی میں کھیل کو کہتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ کرکٹ کی میچ کی طرح شاعروں کی محفل کے انعقاد کا مقصد بھی تفریح کرنا ہوتا ہے. یعنی مشاعرے عوام الناس کی تفریح کے لیے کروائے جاتے ہیں تاکہ شعراء اس میں اپنے اشعار پڑھیں اور لوگ ان کو سن کر لطف اندوز ہوں اور اپنے روزمرہ کے دکھ تکلیف اور تھکاوٹ کو بھول جائیں، اور شعراء اپنے اشعار سنا کر محظوظ ہوں. کرکٹ کے میچ کا انعقاد بھی تفریح کے لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ میچ دیکھ کر خوش ہوں اور کھلاڑی میچ کھیل کر. اس لحاظ سے کرکٹ میچ اور مشاعرے میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ دونوں کا مقصد یکساں ہے. جہاں مشاعرہ برصغیر میں اردو زبان و ادب کے حوالے سے ایک تہذیبی روایت کا درجہ رکھتا ہے، وہیں کرکٹ ایک مقبول ترین کھیل رہا ہے اور دونوں اس زندگی کا حصہ ہیں. بقول شاعر، کھیل زندگی کہ تم کھیلتے رہو یارو، ہار جیت کوئی بھی آخری نہیں ہوتی. اگلا شعر ہے، وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یہاں جو صدر نشیں ہے وہاں ہے امپائر. اردو ادب کی مزاحیہ شاعری میں دلاور فگار کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. اپنی اس نظم میں وہ کرکٹ کے کھیل اور مشاعرے کا مقصد تفریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان دونوں میں اس طرح بھی مماثلت ہے جیسے کرکٹ کے کھیل میں دو ٹیمیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتی ہیں اور کھلاڑیوں میں بیٹسمین بیٹنگ کریز پر موجود ہوتے ہیں جبکہ باؤلر باؤلنگ کروا رہا ہوتا ہے اور کھیل ان دونوں کے سہارے پر آگے بڑھتا ہے. اسی طرح مشاعرے میں ایک شاعر کھلاڑی کا کردار ادا کرتا ہے اور مائک پر آ کر شعر سناتا ہے، جبکہ کھیل میں جو کردار امپائر کا ہوتا ہے وہ مشاعرے میں صدارت کی کرسی پر بیٹھنے والے کا ہوتا ہے. بقول شاعر، غزل کا شعر تو ہوتا ہے بس کسی کے لیے، مگر ستم ہے کہ سب کو سنانا پڑتا ہے. امپائر پورے کھیل کی نگرانی بھی کرتا ہے اور کھلاڑی کے آؤٹ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرتا ہے. وہ پوری توجہ سے کھلاڑیوں کی ہر حرکت اور پرفارمنس کا جائزہ لیتا ہے. اسی طرح مشاعرے کا صدر محفل تمام شعراء کے اشعار سنتا ہے اور ان کے درمیان اور ان کے معیار کا فیصلہ کرتا ہے. اس کی رائے کی وہی اہمیت ہوتی ہے جو کرکٹ میں امپائر کے فیصلے کی ہوتی ہے، یعنی صدر محفل کی رائے فیصلہ کون ہوتی ہے. یعنی کرکٹ کے کھیل میں امپائر اور مشاعرے میں صدر نشین ایک جیسا کردار ادا کرتے ہیں. اگلے شعر میں کہتے ہیں، وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے. اردو ادب کے مشہور مزاحیہ شاعر دلاور فگار اس نظم کرکٹ اور مشاعرہ میں مشاعرے کی محفل کی کرکٹ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی کام میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ریاض یعنی پریکٹس کا کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ پریکٹس اگر مسلسل ہو تو تبھی اچھا نتیجہ ملتا ہے. جو کھلاڑی مسلسل اپنے کھیل کی ریاضت کرتے ہیں وہ دوسرے کھلاڑیوں کی نسبت اس میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں اور ہمیشہ اچھا کھیل پیش کر کے کامیابیاں سمیٹتے ہیں. انگریزی کا مشہور مقولہ ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. ریاضت کی مہارت آدمی کی تکمیل کرتی ہے اور ریاضت کے بلبوتے ہی پر کھلاڑی اچھی پرفارمنس دے کے ٹیم کے اندر شامل رہتا ہے. ریاضت نہ ہو تو شاعری میں تاثیر اور جان نہیں ہوتی. بقول شاعر، درد اشعار میں ڈھلا ہی نہیں، فائدہ کیا ہوا ریاضت کا. کھیل میں ریاضت کی طرح مشاعرے میں بھی صوتی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے. اچھی آواز اور ترنم سے اگر کلام پڑھا جائے تو سامعین محظوظ ہوتے ہیں، بھرپور داد ملتی ہے اور سامعین کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے دیگر مشاعروں کی دعوتیں ملتی ہیں اور کھلاڑی اپنی صوتی ریاضت کی بدولت گلے سے کام لیتے ہوئے شہرت اور مشاعروں کے دعوت نامے وصول کرتا ہے اور اس کا کلام شہرت حاصل کر لیتا ہے. اگلے شعر میں کہتے ہیں، وہاں بھی کھیل میں نوبال ہو تو فاؤل ہے، یہاں بھی شعر میں اہمال ہو تو فاؤل ہے. اردو کی مزاحیہ شاعری کی رونق شاعر دلاور فگار اس شعر میں کرکٹ اور مشاعرے کی مشترکات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ میں باؤلر اور بیٹسمین دونوں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. جس طرح اچھی باؤلنگ میچ کی فتح میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے، اسی طرح خراب باؤلنگ سے رنز ضائع ہوتے ہیں اور یہ شکست کا باعث بنتی ہے. دلاور فگار کے بقول کرکٹ میچ کے دوران میں اگر باؤلر سے نو بال ہو جائے تو یہ فاؤل غلطی شمار ہوتی ہے اور امپائر کی جانب سے باؤلر کو اضافی بال کا جرمانہ اور مخالف ٹیم کو ایک رنز اضافی دیا جاتا ہے. ساتھ ہی بیٹسمین کو فری ہٹ کا موقع بھی دیا جاتا ہے. اس طرح شعر کہنے میں بھی اگر کوئی نقص ہو تو یہ شاعر کے لیے غلطی ہی شمار ہوتی ہے اور اس کی شاعری معیار سے گر جاتی ہے. شعر کا بامانہ ہونا نہایت ضروری ہے. مہمل سے مراد
شعر میں خاص معنی کا نہ ہونا ہے، اس لیے شعر کی تعریف میں بامعنی ہونا لازمی عنصر سمجھا جاتا ہے۔ معنی کی اہمیت مرزا غالب کے اس شعر سے عیاں ہوتی ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو شعر کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ صرف معنی کے ہونے کی اہمیت اپنی جگہ، جبکہ غالب تو اپنے اشعار میں آنے والے ایک ایک لفظ کو معانی کا خزانہ کہتے ہیں۔ بے معنی شعر گوئی کے لیے ایک نقص اور غلطی سمجھا جاتا ہے۔